جی خالد محمود صاحب، آپ سے ایک بڑا اہم سوال بھی میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ کو موقع ملتا رہا، ایک لمبے عرصے تک آپ اعلیٰ سطحی آفیسر رہے، ملک کے مختلف اداروں کی آپ سربراہی بھی کرتے رہے، تو آج آپ جو ملک کے حالات دیکھتے ہیں اس وقت، تو آپ پاکستان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے مقصد سے قریب ہو رہا ہے یا دور ہو رہا ہے؟ پاکستان کا مستقبل، اس بات کا جواب میں بعد میں دوں گا. قریب اور دور ہونے کا جواب میں پہلے دینے کی کوشش کروں گا. چلیں، آپ اگر کسی منزل کی طرف سفر کر رہے ہوں تو چاہے آپ آہستہ کر رہے ہوں، چاہے آپ کے راستے میں رکاوٹیں آ رہی ہوں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی 2 قدم ہم نے اٹھا لیے ہیں، آپ قریب ہو رہے ہیں. لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم منزل کی طرف سفر نہیں کر سکے. وہ فارسی کا ایک مشہور شعر ہے کہ یہ تمہیں کبھی بھی کعبہ کی طرف لے کے نہیں جائے گا راستہ، کیونکہ کعبے کا رخ ادھر ہے، تم اس طرف چل رہے ہو. تو منزل کی طرف ہم سفر نہیں کر رہے. اگر ہم کر رہے ہوتے، کیوں نہیں ہم سفر کر رہے ہیں؟ ایوب بیگ مرزا صاحب نے کافی تفصیل سے اس کی باتیں کی ہیں کہ ہمارے کہاں آپ کو اسلام نظر آتا ہے. دیکھیے، ہم نے یہ پاکستان بن جانا کوئی آسان کام نہیں تھا. ایک معجزہ میں اس کو سمجھتا ہوں. کون اس کے حق میں تھا؟ حاکم جو ہمارے تھے انگریز، وہ تو چاہتے ہی نہیں تھے ملک کی تقسیم ہو. ہندو جو اکثریت والے لوگ تھے وہ بھی چاہتے نہیں تھے کہ تقسیم ہو. وہ گاؤ ماتا کی تقسیم کی بات کرتے تھے کہ مر جائیں گے، کٹ مریں گے، وہ بھی نہیں چاہتے تھے. اور رہ گئے باقی اور جو اقلیتیں تھیں، ان کا بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ وہ پاکستان بن جائے. اور تو اور جو ہمارے مسلمان قوم تھی، جس کو ہم پوری تعداد کٹھی کریں، اس میں کافی سارے لوگ تھے جو نہیں چاہتے تھے پاکستان بنے. خاص طور پہ دیکھیں کہ جو جن کو ہم کہتے ہیں نیشنلسٹ مسلمان تھے، وہ نہیں چاہتے تھے پاکستان کے حق میں نہیں تھے. ہمارا جو شمال مغربی سرحدی صوبہ کہلاتا تھا، جہاں پہ ریفرینڈم بھی کرانا پڑا، وہ لوگ نہیں تھے. آخر دم تک وہ باچا خان اور ان کی جماعت نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا. وہ تو فخر محسوس کرتے تھے ہندوؤں کے ساتھ بیٹھنا، بلکہ ان کے قدموں میں بیٹھنا. باچا خان، اللہ ان کی مغفرت کرے، دعائی کرنی چاہیے، تو وہ سرحدی گاندھی کہلاتے تھے. پھر اور تو اور ادھر مشرقی پاکستان کی طرف چلے جائیے، وہاں بھی آسام میں، سلٹ میں، کئی جگہوں پہ وہاں بھی رائے شماری ہوئی تھی، ریفرینڈم ہوا تھا. یعنی اس حد تک حالات تھے. تو یہ صورتحال تھی، لیکن بن گیا. یہ بہت بڑا معجزہ ہے. اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اس نعرے کا جواب بھی دیا اور انعام بھی دیا. دنیا میں کوئی گروہ، کوئی قوم، کوئی معاشرہ جب اللہ سے ایک وعدہ کرتا ہے یا نعرہ لگاتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. مطلب یہ ہے کہ ہم اس لا الہ الا اللہ کے تقاضے پورے کریں گے، اس کے روح کے مطابق زندگی بسر کریں. تو ہم نے وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ٹھیک ہے، تمہیں دیا جاتا ہے یہ خطہ. اب اس کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. ہم نے کہیں پہ بھی اسلام کو لانے کی کوئی شعوری کوشش نہیں کی. ٹھیک ہے، کچھ دینی طبقے نے اس کے بارے میں آواز اٹھائی. عوام الناس کی سطح پہ یہ کبھی آواز نہیں اٹھائی گئی. اشرافیہ جس کو ہم کہتے ہیں، جس میں سرکاری محکمے ہیں، حکومتی لوگ ہیں، سیاسی لوگ جو اقتدار میں آتے ہیں، کاروباری طبقہ ہے، خوشحال طبقہ ہے، ان کی قطعاً کوئی دلچسپی سارے پروگرام میں نہیں ہے. تو جب یہ صورت ہوگی تو پھر ہم اس منزل کا نہ تعین کر پائے ہیں، نہ اس کی طرف ہم قدم بڑھا رہے ہیں. جب ہم یہ نہیں کر رہے تو پھر وہ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ نہیں، ہم منزل کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں. اگلی بات آ جاتی ہے کہ آپ نے پوچھا کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا. مستقبل اس لیے میں ابھی تک سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ موقع ہمیں دینا چاہ رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ موقع دیں گے بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی تو دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ نعرہ لگایا. اب اس نعرے کو تو شاید بڑک کہہ دینا زیادہ بہتر ہوگا کہ وہ کیا کرتے کیا ہیں. اللہ پہچاننا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، پرکھنا چاہتے ہیں. اللہ کو سب علم ہے، لیکن آخر ہمارے خلاف فرد جرم بھی تو بننی ہے نا، کہ اگر ہم خدا نہ خواستہ وہ چیزیں نہیں کرتے تو اللہ چاہتے تو نہیں ہمیں سزا دینا. اللہ تو چاہتے ہیں کہ میرا کلمہ پڑھتے ہیں، میرے رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو یہ چلیں اس راستے پہ، تاکہ وہ بھی بتا سکیں کہ دیکھو اس قوم نے کیا تھا وعدہ، ہم نے ان کا جواب دیا اور انہوں نے قائم کر کے. تو لہذا ہمیں مواقع ملیں گے، اور بھی مواقع ملیں گے. اس سے بڑا ثانیہ یا حادثہ کیا ہو سکتا ہے جو 1971 میں ہمارے ساتھ پیش آیا تھا، جس کے نتیجے میں مسلمان قوم تقسیم ہو گئی، ایک علیحدہ ملک وجود میں آ گیا. لیکن
اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل دیکھیے، دو قومی نظریہ اسی طرح قائم ہے، کیونکہ انہوں نے ہندوؤں کے ساتھ جا کے کوئی میل جول نہیں کر لیا، وہ ان سے علیحدہ ہی رہے ہیں، ان کا اپنا بھی ہدف یہی ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں اور ہم اسی طرف چلیں گے۔ باقی مسلمان سروائیو بھی، جو بچا پاکستان وہ بھی بچ گیا، اور پہلے سے کچھ نہ کچھ تو بہتری اس طرح آئی ہے کہ ہم ایک اچھی عسکری قوت بنے ہیں۔ ایٹمی طاقت بننا کوئی اور کام نہیں تھا۔ ہماری ایک پروفیشنل فوج ہے جو کم از کم اس قابل ہے کہ اپنے سے 5 گنا بڑے ملک کا مقابلہ بھی کر سکتی ہے۔ پھر ہمارے اندر کاروباری مواقع ہیں، ہم دنیا میں جہاں بھی جاتے ہیں دوسری قوموں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے نوجوان بڑے ذہین ہیں، ان میں سیکھنے کی قابلیت ہے، قوت ہے۔ صرف میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک نصب العین کی کمی ہے، ان کو ایک مقصد سامنے نہیں ہے، مقصد سامنے نہیں ہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے جو عملی اقدامات ہونے چاہیے وہ نہیں ہیں۔ اگر وہ شروع ہو جائیں تو میں پاکستان کا مستقبل جو ہے بہت ہی سنہرا، بہت ہی تابناک، بہت ہی اچھا دیکھتا ہوں۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہم اپنی روش سے نہیں ہٹتے، قدرت کے موقع دینے کے باوجود، قدرت کی طرف سے تنبیہات آنے کے باوجود ہم اپنی روش سے نہیں ہٹتے، تو پھر تو پرانی قوموں کا جو ہے انجام سامنے رکھے، کیا یہودیوں کا ہوا، کیا دوسری قوموں کا ہوا، آخر میں پھر یہی ہوتی ہے تباہی بربادی۔ لیکن میں اللہ تعالیٰ سے اور ان اپنے بھائیوں سے، پاکستانیوں سے اچھی امید رکھتا ہوں۔